تو ایک بچہ میرے کو سامنے ٹھہر کے بول رہا, کہاں دیکھے فرسٹ بول تو اپنے والد کے موبائل میں دیکھا. لیکن انہیں کیا کرا, دن بھر اسٹرگل بھی کرا بیچارہ, دین پہ کہا, بیانوں میں سنا, لیکن کمزور اتنا ہو گیا, نفس کا غلام بن گیا. پورا رات دن بھر رو کے آیا, سوپ کر کے آیا, رات میں اندھیرا ہوتے موبائل ہاتھ میں لیتے, ایک جھلک اسکرول میں پون کی نہیں آئی, ایک خوبصورت عورت کی آتی انہیں وہاں سے وہاں گیا. ایسا کئی وقت ہوا. ایک شخص جو پون ایڈکٹ ہے, یہ پکی بات ہے, انہیں اس کے خود کی لائف کو سدھارنے نہیں سکتا بھائی. یہ چیز آپ کو دیمک کے جیسا کھا جاتی, اور یہ چیز کینسر سے خطرناک ہے, کیونکہ کینسر میں انسان, اور جس کو نہیں معلوم نہ اولا بول رہے ہیں کہ ارے کیا بول رہے ہیں آپ, 6-7 سال جب پھنس جاتے نا اس میں سے, اللہ کی قسم خون کے آنسو روئی بھی تو جو نا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے, یاد رکھ. کوئی آگے ہیلپ نہیں کرتا بھائی یہ میٹر میں. تو پہلے تو آپ جا کے بولتے نہیں, کسی بھی کہیں کو بولیں گے بھائی وہ کک نہیں مل رہا, وہ مزہ نہیں آ رہا. وعلیکم السلام. کیوں نہیں آ رہا مزہ؟ کیونکہ پرٹیکولر پون سٹار چاہیے اس کو ڈھونڈتا. اگین اس میں پرٹیکولر پون سٹار کا فلاں تھا بھائی, وہ ویڈیو پھنس گئے نا, کوئی بات نہیں. الحمدللہ وہ لوگ تو چیمپئنز ہیں میرے نزدیک, جو آگے بڑھ کے نکلنا چاہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. آج پڑھ لو یہ دعا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. الحمدللہ آج ہمارا جو ہے یوتھ کیئر کی طرف سے ایک ورکشاپ سٹارٹ ہوا, اور یہ 3-4-5 سیشنز میں کنٹینیو ہوگا انشاءاللہ. اور بہت عرصے سے, حالانکہ 4-5 سال سے ہم لوگ یوتھ کیئر کا کام کر رہے ہیں, اور کاؤنسلنگ تو 4-5 سال سے ہی پون ایڈکشن کی کر رہے ہیں. تو اس کے باوجود جو ہے آج ایز سچ ایک پورا فل ٹاپک لے کے آف لائن ہم لوگ آئے, ورنہ آن لائن پوڈ کاسٹ اور جو ہے دوسرے ویڈیوز ریکارڈ ہوتے رہے. ایک شاید ماس کرے تھے ہم لوگ, عمرہ گئے تھے نا, ایک لڑکے ہیں ماس, انہوں فون پہ کرے تھے, اپن نہیں تھے جب کرے تھے ماس. میرا شاید ایک پہلا ٹاک ہے. تو بھائی 14+ بھی لکھ دیے, اور پون ایڈکشن بھی لکھ دیا, اور ماسٹربیشن بھی لکھ دیے. تو آپ لوگ جو ہے نا پورا ویل پریپیئرڈ ہو کہ میں بہت کھل کے بات کرنے والا ہوں, اور بری بات نہیں. آج کے ٹاپک میں اتنی باتیں نہیں آئیں گی, لیکن سیریز میں جو بھائی آ جائے وہ لوگ یہ ارادہ کر لو, پورے ویک میں کبھی بھی کام کر لو, 1 گھنٹہ نکال دینا ہے بس, مس مت کرو یار. کیونکہ آج تو اپنا سٹارٹ ہے, اور اویئرنیس ہے, اس کے اوپر آنے والے پارٹس میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ایفیکٹس کس طریقے سے اپنے کو تباہ اور برباد کرا, کیا کیا اپنے جسم پہ, اپنے دماغ پہ, اپنی روحانیت پہ, اپنی لائف پہ, اپنی شادی شدہ زندگی پہ, تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں گے ڈیٹیل میں انشاءاللہ. اور ماسٹربیشن کے ایفیکٹس بھی بات کریں گے, اور جو ہے اس سے کیسا بچنا وہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, تو اویئرنیس جو ہے یہ کیوں جو ہے ضروری ہے, کوئی بھائی جواب دے دے. آج اپن یعنی کلاس کیسی سمجھو نا, اویئرنیس کیوں ضروری ہے, کوئی بھی ریزن نہیں. اب اویئرنیس لوگوں کو کہیں کو پتہ نہیں ہے کیوں چل رہا بول کے. خراب چیز تو ہے کیا, یعنی وہ خراب تو ہے ہی, کچھ بچنے کے لیے. چلو کس چیز سے, اچھا میرج لائف خراب ہے, شادی کی فکر ہے, اچھا میرج لائف خراب, زندگی خراب ہو جائے گی. اس سے کیا ہے, آپ کا جو دماغ ہوتا ہے بہت کمزور ہو جاتا ہے, آپ کا جو باڈی ہوتی ہے فزیکل وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے. اوکے بس یہ جو ہونے والا خطرہ ہے اس سے بچنے کے لیے ویری گڈ. ایک چیز بھول جا رہے ہیں نا, یہ دیکھو آپ یہ اصل چھوڑ دے رہے ہیں پارٹ. اپن پون ایڈکشن کو اپن جو ہے نا آخرت سے نہیں جوڑ رہے ہیں. اپنے کو فکر ہے کمزور ہو گئے, نامرد ہو گئے, ٹھنڈے پڑ گئے. ہاں نہیں چلو یہ بھی اچھی بات ہے, اس سے بھی چھوڑ. میں تو بولتا ہوں بھائی اگر کوئی انسان اللہ سے نہیں ڈر کے, دنیاوی اعتبار سے بھی ڈر کے چھوڑ دیا نا, پہلے چھوڑ تو دینے دو اس کو. یہ بیماری ہے. اب کینسر کا علاج کوئی بھی اللہ کے ڈر سے نہیں کرتا. اللہ کے ڈر سے جا کے کون علاج کرا تھا کینسر کا؟ نہیں مرنا ہے, طبیعت خراب نہیں ہونا بول کے کراتے. بخار بھی آیا تو نہیں, ایسے ہی رہتا. تو یہ تو خطرناک بیماری ہے, وہاں تو بھی نہیں کیا ملتے بیمار ہوئے تو اصل جو ہے اپن ایز اے مسلم یہ سوچ رہنا ہے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے جو اپنی آخرت برباد کر کے رکھ دیتی. یہ سب سے پہلی چیز ہونا اپنے پاس. ساتھ میں اس کے جیسا بھائی بولے دین دنیا دونوں گیا. اچھا خاص بات اس کی کیا ہے معلوم؟ ہر مسجد میں نماز پڑھنے والے, ہر جماعت میں جانے والے,
تبلیغی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, جماعت اسلامی, صوفی, سلفی, جتنے نام آئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, سب کے سب ایک چیز پہ اگر اتفاق لگائے, بہت چیزاں نکلتے ہیں اس میں سے ایک چیز ہے پون ایڈکشن کو سبھی حرام بولتے ہیں. کوئی ایک عالم, امام, حافظ, مولوی, مفتی کوئی نہیں بولتا کہ پون ایڈکشن مکروہ ہے, بھی نہیں بولتا. چلو بھائی, مکروہ ہے تحریمی, مکروہ ہے تنزیہی, بھی نہیں بولتا, حرام ہے. یہاں پر آ کے اپنی جو نا یونٹی جب موقع تھا سب مل کے کرنے کا, یہاں کیوں خاموش ہے؟ میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں, جب آپ لوگ بول رہے ہیں بھائی, کوئی بول رہا ہے بھائی خراب ہو جاتی, دین دنیا خراب ہو جاتی, طبیعت ہو جاتی, شادی ہو جاتی, پتہ نہیں سب بول رہا, تو پھر اس پہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا کیا جواب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ میں آپ لوگوں سے سننا چاہ رہا ہوں, کیا ریزن ہو سکتا؟ جو بھی آیا, آپ لوگوں کا ویسے بھی کیمرے میں چہرہ آ رہا ہے, تو آپ لوگ جو دل میں آیا بولو. میں تو میرے پاس خطرناک ریزن ہے اس کے, آپ لوگ بولو. اپنی اپنی زندگی میں زیادہ مصروف ہو گئے. اوکے, شرم آ رہی, چلو اوکے, سبجیکٹ کو ٹیبو کنسیڈر کرتے, گڈ. بزی ہو کے تو لیکن دوسرے کام ضرور کرتے نہیں, دعوت کے میوزک پہ, ڈوری پہ, ہاں, داڑھی رکھنے پہ, یہ تمام چیزوں پہ جب بزی بھی ہو تو کر رہی, اس پہ کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی بولے ساتھ شرم بھی آتی. میرے کو پھنسانے کے باتیں کر رہے پورے مل کے میرے کو ماریں گے پکڑ کے. بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں, ننگے عورتوں کو, آدمیوں کو زنا کرتا ہوا دیکھنا امپورٹنٹ سمجھتے. بھائی میں ایک بات بولتا ہوں, میری بات غلط ہو اللہ کرے, میں چاہ رہا ہوں میری یہ بات غلط ہو, میجورٹی لوگ اس میں ڈوبے ہوئے. بھائی میرے پاس کیسز دینی لوگوں کے, علم والے لوگوں کے, اہل علم کے, حافظوں کے آتے, بیچارے پھنس گئے نا, کوئی بات نہیں, الحمدللہ وہ لوگ تو چیمپئنس ہیں میرے نزدیک, جو آگے بڑھ کے نکلنا چاہیں. آج جو یہ پورے آئے نا اپنا یہ ٹاپک دیکھ کے, ہیڈس آف یار, واللہ ہے, اتارنے کی ضرورت نہیں, ایسی بول رہا ہوں, بڑی بات ہے واللہ, بہت بڑی بات ہے آج کا ٹاپک پڑھ کے آنا. اور اس میں یعنی ضروری نہیں ہے, میں جیسا بولا بھائی آپ کو نہیں ہے اس میں تو اویئرنیس آپ کو معلوم ہوتا, دوسروں کو بچا سکتے ہیں آپ یہ گندگی سے. اور اگر پڑے ہوئے بھی ہیں کوئی بھائی یہاں پر چھپے ہوئے, تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا آنا بھی اللہ کی طرف ایک سٹیپ بڑھنا ہے, انشاءاللہ چھوڑنے کے لیے کوشش کرنی چاہیں گے, یہ بھی خیر ہے. میرے کو معلوم ہے بہت بھیانک سٹرگل رہتا ہے. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سارے جماعتوں والا اس کو حرام بول رہے ہیں, لیکن بات کوئی نہیں کر رہا, اڑتی بات کرتے. بھائی ایسا آگے فحاشی میں پڑے ہوئے آج کل نوجوان آگے بڑھ گئے خلاص. اچھا یہ بات بتا دوں آپ لوگوں کو, یہ صرف نوجوان نہیں ہے اس میں پڑے ہوئے. ایک لڑکا سگریٹ جو پیتا, کبھی بہت زیادہ ٹائم اپنے والد کا سگریٹ چرا کے پیتا ہے, سنے ہوں گے آپ لوگ, یا پھینک دیا ایشٹرے میں سے نکال کے کر کے, ایسا چلتا تھا ہمارے ٹائم پہ, ابھی پتا. تو ایک بچہ میرے کو سامنے ٹھہر کے بول رہا, کہاں دیکھے فرسٹ بول تو اپنے والد کے موبائل میں دیکھا. وعلیکم السلام. تو یہ آپ لوگ دماغ میں ایسے نکال دو کہ اچھا اس میں ہلو یہ مت سوچ لو اپن نیچ نہیں ہے نا, بڑے لوگ بھی دیکھ رہے, نہیں میرے بھائی, بڑے بھی آگ میں جانے کی پلاننگ میں اپن بھی ہے, ایسا مت سمجھو. تو بہرحال بڑا ہی خطرناک معاملہ چل رہا. ایک تو آخرت آپ کی پوری ختم ہو جانے والی ہے, آپ عملوں کا ڈھیر لے کے بھی رہیں گے, آپ تہجد بھی پڑھیں گے, حفظ کر رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں, درسان دے رہے ہیں, بیانات دے رہے ہیں, رات میں آ کے زنا دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. میں کیا بولوں, چھوٹے بچوں کو بھی بلا کے بولے تو انہیں بولتا بھائی ان کا عمل اپنی جگہ اچھا دکھ رہا, لیکن یہ کاموں سے اللہ بہتر جانے. اللہ اکبر. اچھا اس کے بعد دنیا کا کیا عالم ہے, یہ کیسا برباد ہوتا دنیا میں, جیسا بھائی بولے ہیلتھ وغیرہ, وہ تو آگے آئیں گے ایفیکٹس اس کے. لیکن انسان ایک یہ اس میں جو پڑا ہوا رہتا, انہیں ناکارہ ہو جاتا, یوزلیس ہو جاتا, انہیں زنگ بھرا ہو جاتا, انہیں نا مرد نہیں بول رہا ہوں میں, ناکارہ یعنی بیکار, سیدھے ہاتھ سے پی لو نا بیٹے. اچھا کبھی کسی کو میں ایسا پانی کوئی پی رہے سیدھے ہاتھ سے پی رہا تو ذرا نہیں پلٹ ہو, اچھا نہیں دکھتا اس میں نا, پیرا بیچارہ غلطی سے ہو جاتا, میرے سے بھی ہوتا آپ. چلو الحمدللہ. تو ایک شخص جو پون ایڈکٹ ہے, یہ پکی بات ہے, انہیں اس کے خود کی لائف کو سدھارنے نہیں سکتا بھائی, بہت مشکل رہتا, اسٹرگل کرتا, لیکن جیسا. اور اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے آپ, ابو بکر عمر اور علی جیسا بننا رضی اللہ عنہ, خالد بن ولید بننا سب ایکسپیکٹ کریں گے؟ یہ چیز آپ کو دیمک کے جیسا کھا جاتی. اور یہ چیز کینسر سے خطرناک ہے, کیونکہ کینسر میں انسان اگر بیمار ہو کے مر گیا تو 2-3 سال سفر کرا سو اس کے پورے گناہ معاف ہو کے اللہ اس کو پاک صاف کر کے کینسر سے موت دے کے اللہ تعالیٰ بلا لیتے. انہیں یہ پون ایڈکشن میں دیکھتے دیکھتے بیمار ہو کے مر گیا, اللہ اکبر, تو کیا ہوتا بولو. یہ بیماری ویسی بیماری نہیں ہے.
میں تو بولتا ہوں ایک کب سے کہ ہماری ٹیم کو بول رہا ہوں بینرز وغیرہ لگا کے ٹی شرٹس پہ پورن اویئرنیس کے جو ہے نا اسٹیکرس وغیرہ لگا کے پھیلا دینا. یہ ٹیبو جو بول رہے ہیں بھائی اتنا عام کر دینا, بیٹھ کے سب دیکھیں گے. ہمارے پاس جب اسکول چھوٹے رہنے جب ٹی وی تھا تو نئے نئے یہ جو ہے نا ایڈورٹائزمنٹس آتے تھے پیڈس وغیرہ کے لیڈیز کے جو بھی رہتے. اب وہ آ گیا ایڈ تو وہ ریموٹ رہتا نہیں تھا یار. اب یوں ہو جاؤ, شرم آتی تھی شرم. تو اب کیا کرنے لگے, آواز ذرا بڑا نہ کم ہونا بلکہ کیا کرے ٹی وی کے نزدیک بیٹھنے لگے. ارے یار ذرا آواز, تو آواز کے چکر میں سمجھ رہے نا وہیں بیٹھ کے تھوڑا چینل وینل ایسا. اب مست بیٹھے, انہوں بھی بیٹھے, کیا باڈی بنایا بول رہے ہیں بیگم بھی, انہیں بھی بولا ہاں اچھی دکھ رہی نہیں. یہ تو بے غیرتی کا عالم ہوگا. اپنی بیوی کوئی ہیرو کی تعریف کر رہی, انہیں بھی بول رہا ہاں اچھے کر. بلکہ بیوی میں ان کی لکھا اپنے بیویوں کو جو ہے نا اپنے اس کے فیوریٹ ایکٹرز اور سیلیبریٹیز سے ملانے لے کے جاتے کہتے. ارے اس کی کیا لیول پہ آ گئے یار. اچھا پورن ایڈکٹ کی غیرت بھی مر جاتی ہے. اس کو اتنی عادت ہو گئی گندگی دیکھ کے, اس کی بیوی کس کو بھی دیکھے تو اس کو کیا ہوتا, وہ غیرت جو رہتی مرد کی, مرد اصل غیرت ہے یار, یہ مر جاتی. خیر اچھا دین میں پہلے اپن دین کی بات کریں گے کیونکہ دین کے لیے امپورٹنٹ. دیکھو بھائی پورن ایڈکشن میں جو بھی رہتا ہے انسان, سب سے پہلے اس کی فکر یہ ہونا ہے اس کی دین برباد ہے, آخرت برباد ہے, دنیا برباد ہے. یہ سیشنز 3-4 آنے والے ہیں, ایک بھی سیشن مس مت کرو اللہ کے لیے, کوشش پوری کرو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دین کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کی جو ہے آخرت پوری برباد ہوتی. اور کیوں برباد ہوتی؟ حرام. جی میرے بھائی پرائیویٹ سن والی حدیث آ رہی انشاءاللہ یہ بول دیں گے. سب سے پہلے اپن نماز تو پورے پڑھتے, 5 ٹائم پڑھتے, اس میں 17 رکعت پڑھتے, فرض نماز پڑھے, سنت نہیں پڑھے, نفل نہیں پڑھے. تو 17 رکعت میں 17 وقت سورہ فاتحہ پڑھتے. سورہ فاتحہ میں اپن دماغ سے دل سے نیت یعنی دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اللہ کو بول رہے اللہ ہم کو صحیح راستے پہ چلا دے. صراط الذین انعمت علیہم, ان کے اوپر جس کے اوپر تیرا انعام ہو, جو ہے نبی صحابہ صدیقین, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کے اوپر نہیں جن کے اوپر تیرا غصہ آیا, غضب نازل ہوا, جو گمراہ ہو گئے. پورن ایڈکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, تابعین, اچھے اللہ کے اولیاء کے سمندر کے اس پار سے بھی زیادہ دور ہے. اپن بول رہے ہیں اللہ ہم کو صحابہ کے طریقے پہ چلا, اور ہم نماز پڑھ کے جا کے گھر میں بیٹھ کے ہم جو ہے نا کس کا طریقہ دیکھ رہے ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا. یہ پورن ایڈکشن کون ہم سٹارٹ کریں, یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا, کون اس کے اوپر بھی تھوڑی اسٹڈی کرو, کب سے آیا. میں وانٹیڈلی یہ بات نہیں بول رہا ہوں کب سے آیا کیا ہوا, اس کے اوپر آپ بھی کرو اسٹڈی. اللہ نہ کرے اگر اچھا یہاں پہ ویٹ لاس کے واسطے کون کوششیں کرے آج تک, ذرا ہاتھ اٹھائیے. ارے یار دو دبلے دکھ رہے نا, کون سے اچھا ہو گئے ماشاءاللہ, ویری گڈ. فہد چھپ جا رہا فہد والا نو, اپنے کو ضرورت نہیں, اپنے کو کھانا ہے. تو بھائی آپ لوگ اس کے واسطے اسٹڈی کریں. خیر آپ لوگ بولیں گے بھائی اس کی ضرورت تھی اسٹڈی کرے, پون نہیں کر دیکھتے تو کیا اسٹڈی کرنا. بہرحال اپن جو گناہ میں رہتے پون کو ہٹا دیں گے, وہ گناہ کی اسٹڈی کرتے اپن. اگر میوزک سن رہے ہیں آپ تو میوزک کے کیا نقصانات ہیں, تکبر ہے, تکبر کے کیا نقصانات ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ کے کیا نقصانات ہیں. یہ ہے پرابلم اپنے اندر. تو پورن ایڈکشن کے بارے میں خیر بہرحال نہیں معلوم, تو اپن اللہ کو بول رہے ہیں اللہ ہم کو صحیح راستے پہ چلا دے. صحابہ کے آ کے اپن جو ہے نا گندگی کر رہے ہیں وہ لوگوں کی جس کے اوپر اللہ کا غصہ نازل ہو. یہ ایک انڈسٹری آپ لوگوں کو معلوم, اچھا سب کو معلوم ہے انڈسٹری ہے, سب اتنی بڑی انڈسٹری ہے یہ, اپن اندازہ نہیں لگا سکتے. اچھا یہ انڈسٹری چلتی کیوں؟ کیونکہ دیکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اتنا عام ہو گیا. یہاں پر تو سعودی میں تو بلاک بھی نہیں کرتے سائٹس, سعودی میں بلاک کرنے کے باوجود بھی جو نا ہاٹ اسپاٹ وغیرہ سے کھول لیتے, انٹرنیٹ کے فیس میں بھی کھول لیتے, موبائل وغیرہ میں بھی. تو بہت ایزی ہو گیا, جب شروع میں تھا کھول لیتے, وہ رہتے وہ طریقے وہ سائٹس ان بلاک کرنے کے. بہرحال یہاں پہ تو خطرناک ہے. اچھا پون میں بھی قسم ہے, ایک تو انسان کو دیکھ لیتے تھے, پھر جانوروں کا بھی دیکھتے, اینیمیٹڈ پون بھی آ گیا. اب بھائی میں بول رہا ہوں تو جا کے سرچ مت کرو, نہیں تو بولیں گے. ایک بھائی بولے میرے کو مسجد میں مل کے, بھائی کہیں کو نہیں بولتے میرے کو بول رہے نہیں جو لوگوں کو نہیں معلوم نا یہ ورڈ سن کے جا کے دیکھتے کہتے ہاں. میں بولا شاید ہی ہوں گے کوئی اللہ کے ولیاں جس کو نہیں معلوم یہ ورڈ, ہوں گے بھائی, ایسا نہیں, ایسے بھی ہوں گے, یعنی ایک سے بہت کم ہوں گے ویسے, تو ان کے لیے نہیں بولنا. بہرحال تو اینیمیٹڈ کارٹونس میں اور ویڈیو گیمز کے جو بنے ہوئے ہیں, تو انہیں جا کے جیسا لوگوں کو گولی مار کے پاگل ہو کے مٹراں کر رہے ہیں. اب انہیں کچھ بھی نہیں کر سک رہا نا, دیکھ کے بیچارہ اب انہیں ویڈیو گیمز میں کھیل رہا, جا کے عورت کے کپڑے اتار رہا, کر رہا. کیا ہو رہا ہے یار. اور یٹ اگین یہ وہ بھائی ہیں
जो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम पढ़ के जा रही। ये मसला है सब, ना ही नमाज दिल से पढ़े, ना ही अल्लाह से कोई ताल्लुक है, तो लिहाजा हम क्या करें, बर्बादी की राह पे चले। तमाम गुनाह मैं समझता हूँ आज के दौर में छोड़ना आसान है, सिवाय चंद गुनाहों के, जिसमें से एक पोर्न एडिक्शन है। पोर्न एडिक्शन के बाद का स्टेप तो, पोर्न एडिक्शन फिर भी काफ़ी भाइयों को छूटते हुए देखा, उसके बाद का जो लास्ट स्टेप है उसके बारे में उलेमा भी बोलते हैं, मैं इंपॉसिबल नहीं बोलूँगा अल्लाह के मर्जी के, लेकिन नेक्स्ट टू इंपॉसिबल अगर कोई चीज़ है वो तो है जिना की लत, और पोर्न एडिक्शन लीड्स टू जिना। अल्टीमेटली आपको अगर से खत्म हुआ तो आपको बीवी नहीं पसंद आती यार। हाँ, अल्लाह अकबर, आने वाले टॉपिक्स में आएंगे इंशाअल्लाह। तो बहरहाल हम सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, वो रास्ते पे चल रहे हैं जो हमारे को बर्बाद करने पे बैठे हुए। वो रास्ता ये, शैतान अल्लाह ताला को चैलेंज करा, बोला अल्लाह ताला को बोला मेरे को थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं जो है ना टीम बनाना है जहन्नम में जाने। अल्लाह ताला बोले जा, लेकिन तू मेरे जो है ना बंदों को नहीं भटका सकेगा। तो ये भटक के उसके रास्ते पे और शैतान के चेलों के रास्ते पे चलने वाले हैं जो नंगी औरतों को देखते हैं, वो ना किसके रास्ते पे, अल्लाह की टीम नहीं है, वो हिज़्बुल्लाह नहीं है, वो हिज़्बुश शैतान है। इन्हें पूरी प्लानिंग करके बैठा हुआ है कि इनको सही रास्ते से हटा देना है, हटा के जहन्नम में लेके आना है। उन्हें हर तरीके से आता, और उन्हें सबसे ज्यादा इंसान की जो कमजोरी है वहां अटैक करता। एक म्यूजिक नहीं सुनने वाला है, उसको म्यूजिक पे नहीं उभारता। सिगरेट नहीं पीता, भाई सिगरेट को हाथ नहीं लगाता हूं, दोस्तों को छोड़ देगा, उसको सिगरेट पियो नहीं बोलता, उसकी जान कमजोरी करता। और मर्द की सबसे ज्यादा कमजोरी जो ना सेक्स है। अल्लाह ताला कमजोर पैदा करे मर्द को बनिस्बत औरत के इस मामले में, सेक्स रिलेटेड। और इतने चीजों के बाद, इतना जो है ओपन होने के बाद तो और भी कमजोर हो गए हम लोग। अच्छा, ईमान का लेवल भी डाउन है और गुनाहों के जरिए ज्यादा हो गए। पहले के दौरों में ईमान का लेवल हाई रहता था, गुनाहों के जो है ना एक्सेस कम था। हमारे टाइम पे पोर्न वर्ड नहीं मालूम था, हाँ जब बोले तो समझ में आता। जब बीएफ था, बीएफ क्या था, ब्लू फिल्म, ये वीसीआर आता था, मालूम आप लोगों को? एक वीसीआर आता था, कैसेट डाल के उसमें फिल्में देखते थे, ऐसी आती थी कैसेट बड़ी। तो वो हिंदी फिल्म, इंग्लिश फिल्म्स। अब बच्चे क्या करते थे, बच्चे जो है ना ले लेके वीसीआर किराए पे लाते थे, किराए पे मिलता था वो कैसेट, हर दुकान पे नहीं मिलती थी, वीडियो कैसेट शॉप्स रहते, स्टूडियोज में नहीं मिलती थी, तो चंद के पास, तो 11 बजे के बाद मिलती है उन लोगों के पास। तो बच्चे जाके क्या करते थे, 11 बजे के बाद जाके छुप छुपा के, शर्मा के दो तू जा, हाथ में कोई ऐसी किताब होती है दरसी सुन लेता। लेकिन उन्हें क्या करा, दिन भर स्ट्रगल भी करा बेचारा, दिन पे कहा, बयानों में सुना, लेकिन कमजोर इतना हो गया, नफ्स का गुलाम बन गया। पूरा रात दिन भर रो के आया, सब करके आया, रात में अंधेरा होते मोबाइल हाथ में लेते, एक झलक स्क्रॉल में फोन की नहीं आई, एक खूबसूरत औरत की आती, उन्हें वहां से वहां गया। ऐसा कई वक्त होता, बच्चे बोलते, जरूरी नहीं रहता। जाके अपन क्या करते, चूहों को, बिल्ली को पकड़ना है तो कुछ तो भी लगाते, ऐसा ऐसा के ट्रैप में फंसती। शैतान पहले ऐसा स्क्रॉल में दिखा देता कुछ तो भी। अब बेचारा 15 दिन से कोशिश कर रहा, रिलैप्स होगा इसके साथ। उसके बाद अल्लाह ताला जो है, नमाज एक ऐसी इबादत है जो कि पहला सवाल क़यामत के दिन किसका होगा, नमाज का होगा। पहला सवाल क़यामत के दिन नमाज का होगा। और नमाज आपको फर्ज है, किसी भी हालत, बैठ के नहीं पढ़ सकना, लेट के नहीं, इशारों से, बहरहाल नमाज माफ नहीं है। नमाज का रिजल्ट क्या है, बहुत सारे रिजल्ट से, बहुत सारे फायदे, जन्नत की कुंजी है। लेकिन साथ में यह है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक जो है ना नमाज फहाशी से रोकती, गुनाहों से रोकती। फहाशी गुनाह है ना, अल्लाह ताला बोल दे सकते थे बुराइयों से रोकती, गुनाह से रोकती। फहाशी का खास वर्ड क्यों आ रहा भाई, इन्ना सलात? तो मालूम यह हुआ कि नमाज आपको जो ना गंदगी से, पोन से रोकती। शेख अब्दुल अजीज किंदी, दुबई के एक बड़े शेख हैं, हमारे दोस्त के उस्ताद भी हैं, उन्होंने बोलते जो नमाज गुनाहों से नहीं रोकती तो वो नमाज बातिल है, बोलते उन्होंने। वो शेख नहीं बोल, आप इख्तिलाफ कर सकते। अल्लाह तो झूठ नहीं बोलते, अपना सोचना भी होना इसके बारे में, अगर सोचे तो अल्लाह नौज़बिल्लाह कुफ्र में आ जाते हैं। तो अल्लाह बोल रहे हैं, गारंटी, बेशक बोल रहे हैं कि नमाज फहाशी से रोकती। फिर नमाज पढ़ने का दफा तो नमाज कमजोर है, फैक्ट है, नमाज कमजोर है अपनी। पढ़ रहे हैं ठीक है, बोले यार हो जाएगी। मैं बच्चों से जब पूछता हूँ, एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ मैं, क्या एज है, कब से स्टार्ट हुआ, यार 12-13 साल की उम्र से पोर्न स्टार्ट हो गया। और आई हैवंट सीन अ सिंगल पर्सन जो पोर्न एडिक्ट है और उन्हें मास्टरबेट नहीं करता। भूख लग रही जो है ना, खाना है रख के, दरवाजा पूरा बंद करके, फ्रिज में खाना रख के, भूखा कोई भी नहीं सोता, ऐसी बात है। कहीं आप लोग बोलेंगे भूख लगी खाओ, बोले देख के कर, नहीं भाई, एक बीमारी कैसे दूसरी बीमारी नको लगाओ गले, वो एक अलग बीमारी है। पोर्न छूट गया, मास्टरबेशन नहीं छूट रहा, भाई क्या करना, नहीं देख रहे ना हो, नहीं देख रहा हूँ भाई, फिर कैसा,
بھائی مگر وہ امیجن کر کے کر لے رہا ہوں ماسٹربیٹ, پون چھوٹ گیا بھائی مگر انہیں نہیں چھوٹ رہا, ارے باپ ایک بیماری سے نکلے تک دور. یہ عمر میں آپ لوگوں کو سمجھا تو کیا تو بھی بول رہے ہیں, اور جو دیکھنے میں بھی والے ہیں اور جس کو نہیں معلوم نہ اولا بول رہے ہیں کہ ارے کیا بول رہے ہیں آپ. 6-7 سال جب پھنس جاتے ہیں نا اس میں سے, اللہ کی قسم خون کے آنسو اور بھی تو جو نا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے, یاد رکھ. اور افسوس کے ساتھ سوسائٹی بدترین قسم کے جو ہے حالات سے گزر رہی, جس میں سے نفسا نفسی کا عالم ہے, کوئی آگے ہیلپ نہیں کرتا بھائی. یہ میٹر میں تو شرم کے اندر شرما جاتے ہیں, اب جا کے کس کو بھی نہیں بولتے, کون ہیلپ کرتا. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کی نماز, یہ تو خیر اپنے کو ہاؤ ٹو اوور کم میں آتا, نماز اچھی کرے تو پون سے بچتے, میں اس بات پہ یقین ہے میرا الحمدللہ. اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں, ہاں یہ شیطان کو جو ہے نا اس کو ٹائم لیمٹ لگوا دینا بابا, چھوڑنے کے واسطے آگے بات کریں گے. اس سے ہٹ کے نماز کو اچھی کر لو. آپ فرض ہی پڑھ رہے ہیں, صرف سنت نہیں پڑھ رہے ہیں آپ, لیکن وہ 4 رکعت فرض میں توجہ کے ساتھ پڑھ لو بس. اور تہجد میں اگر سے اٹھ گئے تو پھر تو نور علی نور ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. بھائی بولے تھے اس کا ہڈن سنس. اب ہم جو ہے نا کیا کریں, بیان میں آئے, یہاں پہ آئے, خطبے میں پہلی صف میں بیٹھے, بھائی وہ شیخ ہے عالم صاحب ہے پہلی صف میں, ریکارڈنگ بھی کرے, پورے خاندان والوں کو بھیجے, اسٹیٹس لگائے, داڑھی بڑی کر لیے, ٹخنے کے اوپر پہن لیے, تہجد میں رو رہے, پیر اور جمعرات منڈے تھرسڈے کے روزے رہنے, دعوت کا کام ہے بہترین. ایز سچ آپ تو نہیں چاہ رہے لوگ واہ واہ کرنا, لیکن لوگ بھی دیکھ کے وہ کیا بہترین بندہ ہے, سنتوں پہ عمل کر رہا, بیٹھ کے بھی ویسے سکھا رہا, سب کرو سنت سے. اب انہیں کیا کرا, رات میں اکیلے میں گیا کمرے میں, اب انہیں کمزور ہو گیا, وہاں کمزور ہو گیا. انہیں دن میں جو ہے نا انہیں خلافت قائم کر دوں گا بول رہا, شریعت نافذ کر دوں گا بول رہا, دن میں بول رہا اللہ کا حکم ہونا بھائی خلاص فلسطین کو آزاد کر دیں گے مسجد اقصی, اور رات میں کمرے میں جاتے کہ جو نا گھٹنے ٹیک دیا اپنی خواہشات کے. اللہ اکبر, اتنا کمزور ہو گئے اس کی. اچھا مرد کو درد نہیں ہوتا, مرد بولے تو ذرا میچ ہو, یہ مانا جاتا نا سوسائٹی میں. اور ہے بھی, اسلام بھی اگر آپ پڑھیں گے تو نزاکت سے منع کرتا اسلام, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. کچھ روایتوں میں آتا روز کنگھی نہیں کرنا, کبھی کبھی جو نا خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بال چھوڑ کے نہیں رہتے تھے, سر ڈھانپا ہوا ہوتا تھا. بہرحال کریما, یہ 10,000 تماشے, ہاں بیوی کے. تو بہرحال انہیں کتنا بھی میچو ہے, یہاں جا کے انہیں کمزور پڑ گیا. رات میں دن بھر عبادت کرا, داڑھی بڑی ہے, بہترین روتا, حفظ بھی کر رہا, قرآن بھی پڑھ رہا, دین بھی سکھا رہا. رات میں آتے موبائل کھولا, دیکھنے لگ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, ایک شخص بہت نیکیاں لے کے آئیں گا. تہامہ پہاڑ, اگر آج کوئی پہاڑ کا مثال دینا چاہے, ماؤنٹ ایوریسٹ بولو یا ہمالیہ, بہت بڑا پہاڑ, اتنے عمل لے کے آئیں گا. کیا نیکیاں ہیں اس کی, اللہ اکبر. بہت روتا تھا, بہت کیفیت تھی اس کے اندر, روحانی بات بھی کرتا, سب کچھ کرتا, ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا تھا, سب تھا, صدقہ خیرات. پہاڑ لے کے آ گیا. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں چھپ کے تنہائی میں گناہ کرتا ہے. اور آج کل چھپ کے تنہائی میں گناہ کرنا ہے تو وہ 2-3 چیزیں ہیں. میوزک بھی سن لے رہے ہیں سب کے سامنے, سگریٹاں بھی پی لے رہے ہیں پبلک پلیسز میں. پورن ایڈکشن اور ماسٹربیشن جو نا آج کے دور کا سب سے بڑا ہڈن سن ہے. اللہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں آمنتو باللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم ایمان لائے اللہ پہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلے میں دیکھ رہا ہے, اس پہ ایمان ہے نہیں ہے. یہیں بریک ہو جاتی بات. آمنتو باللہ, اگر آپ کو یہ بولا جائے کہ آپ کے کمرے میں CCTV, آپ کے موبائل کو ٹریک کیا جا رہا, کون سا بھائی ہے یہاں پر یا کون سا شخص ہے دنیا میں جو اس کے ماں باپ اور اس کے خاندان والوں کے پاس اس کی موبائل ہی نہیں, یہاں دیکھ رہا پورا ان کے پاس آ رہا, کون فون دیکھتا بتا دو؟ کوئی بھی نہیں دیکھتا. واش روم میں اگر آپ کے CCTV لگا دیا جائے, کوئی شخص ماسٹربیٹ نہیں کرتا. وہ تو ہائی لیول کے بدماشاں تو چھوڑ دو, لوگا روڈ پہ زنا کرتے وہاں, ان کی تو بات نہیں ہو رہی نا. اپن تو الحمدللہ اللہ کے بندے نا. میں نے سمجھتا ہوں غیرت مند, وہ ایکسیپشن کی باتیں کریں گے, جنرل رولنگ کی بات کریں تو نہیں کرتا کوئی بھی ماسٹربیٹ بھی, اگر سے CCTV لگا دیا تو کیا اللہ نہیں دیکھتے؟ کیا اللہ سے ڈر نہیں ہے؟ اب جو بھائی یہاں پر اسٹرگل کر رہی اور نکلنا چاہ رہی, کوششاں کر رہی, اور پھر بھی 15-20 دن کے بعد ریلیپس ہو رہا, میرے بھائی مایوس مت ہو. انشاءاللہ ہم سب مل کے ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے اس سے نکلیں گے. ایک بات بتاؤں, یہ تھوڑا زیادہ گندگی ہے بول کے اپنے کو اچھا نہیں لگتا. ویسے تو گناہ ہی چھوٹا, کوئی بھی گناہ, بلکہ 100 گناہوں سے زیادہ شرک ہے. تو گناہ ہے. سود کھا لیتے, لیٹ لیتے, اس کو زیادہ شرماتے ہیں پون کو, کیونکہ ایک ٹھیک ہے یہ اپنی عزت اور آبرو اور حیا سے ریلیٹڈ ہے, حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. لیکن اگر ہے تو آپ لوگ شرمائے نا, 6-7 سال اگر اس میں پڑھ کے شرماتے گئے تو پھر ختم ہوا تھا قصہ. اس کے بعد تنہائی کی اگر کرے تو یہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آنکھ دی ہے, یہاں پہ کوئی بھی ایک بھی بھائی اندھا نہیں ہے بول کے تو آیا یہاں پہ.
اللہ اتنی بڑی نعمت دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی خاص 2 نعمتوں کو چھین لیتا, یعنی اس کو اندھا نابینا کر دیتا, تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بشارت دیے. وہ آنکھ ہے. بولے آنکھ سے انسان اللہ کی کلام پاک کو, قرآن مجید کو جو ہے نا اٹھا کے آنکھ سے پڑھتا. وہ آنکھ سے بندہ, جب ہم لوگ گئے تھے عمرے کو, نیچے منڈی ڈال کے جا رہے ہیں بھائی, فرسٹ ٹائم جو گئے چلے بھائی, کعبے کے سامنے گئے تک ہم کو نہیں دیکھنا ہے. اچھا پورا ان لوگوں کو پروٹوکول کے ساتھ, نہیں نیچے دیکھتے رہو. اب کھولو آنکھاں کھولے, کعبے کو دیکھے, رو رہے. اللہ, یہ وہ آنکھ ہے. ترستا انسان جا کے میں کعبے کو دیکھ لوں. یہی وہ آنکھ ہے جو قیامت کے دن ہائے ہائے کیا منظر ہوگا. انشاءاللہ ہم پیاسے رہیں گے بھی تو کیا ہوگا, حوض کوثر پہ جائیں گے تو خوبصورت شخصیت وہاں کھڑی رہیں گی جو ہے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ آنکھ سے ہم کو دیکھنا بھی ہے وہاں پہ. اور جنت میں ساری نعمتیں مل جائیں گی. بس ہو گیا, اللہ کیا ہونا ہے اور کچھ نہیں ہے. نہیں, یا اہل الجنہ ٹھہر جاؤ, راضی ہو گئے, ہاں راضی ہو گئے, ہم بھی راضی ہو گئے. بولے اللہ آج کے بعد تم سے کبھی میں ناراض نہیں ہوں گا. بولیں گے اللہ لیکن ابھی کچھ چاہیے, کیا چاہیے اللہ, سب مل گیا, مست لائف ہے, کچھ ٹینشن ہی نہیں ہے. نہیں, ایک چیز مل گئی, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا پردہ ہٹائیں گے, اپنا دیدار کرا دیں گے. اللہ اکبر. یہ وہ آنکھاں ہیں میرے بھائی. اللہ, اور یہ وہ آنکھ سے ہم کیا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ وہ آنکھ کو اتنا قیمتی بنایا کہ وہ آنکھ کی حفاظت کے لیے بول دیا کہ اس کو نیچی رکھو, نظروں کو نیچی رکھو. اب جیسا مثال کے طور پہ عورت کا عربی میں اوراہ کا مطلب کیا ہے معلوم؟ چھپانے والی چیز. اوراہ, یہ اپنا اورا ہے. مردوں کا اورا یہ ہے. عورتوں کا اورا بول کے کچھ تو بھی نیا مطلب نکال کے مت سمجھو. اورا یعنی کورڈ کرنے والی چیز, چھپانے والی چیز. تو عورت کو اورا کیوں؟ عورت پوری چھپانے والی ہے. اہل علم اس سے دلیل لے کے بولتے کہ عورت کا چہرے کا پردہ بھی, ہاتھ کا پردہ بھی آتا ہے. اورا پوری چھپانے والی چیز ہے. جو کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں چہرے کا پردہ واجب نہیں ہے, تمہارا اورا پوری چھپانے والی. بہرحال یہ چھپانے والی چیز اورا بول کے اپنی بیوی کو چھپا رہی, نہیں ٹی شرٹ جینس پہ پہناتے, کوئی بھی چھپانا ہے, اس کی حفاظت کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھ اتنی قیمتی چیز دیا, اللہ بولتے اس کی حفاظت کرنا ہے, نظروں کو نیچے رکھو, اپنے نظروں کی حفاظت کرو, بولے اللہ تعالیٰ. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ غیر محرم کو نہیں دیکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ایک جھلک چلے گئی تو معاف ہے, دوسری جھلک نہیں دیکھنا ہے. کس کو نہیں دیکھنا ہے بولو ذرا؟ غیر محرم کا کیا نہیں دیکھنا ہے بولو؟ اللہ, غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھنا. سلمہ رضی اللہ عنہ پوچھتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا پیر کے نیچے کتنا کور کرنا, تو اتنا بھی عورت جو ہے نا لمبا برقع پہن سکتی, تاکہ پورا پیر بھی نہیں دیکھنا ہے, پیر بھی چھپنا ہے, پیر نہیں دیکھنا ہے, چہرے پہ دوسری نظر نہیں ڈالنا ہے. اور آج ہم رات میں اٹھ کے عورت کا چہرہ نہیں, عورت کو, ننگی عورت کو, شرمگاہ کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ لیول پہ آ گئے ہم لوگ. اور پھر یہ بھائی کا عالم یہ ہے, دن میں اٹھ کے نے سب کے اوپر مفتی بنا ہے بیچارہ, تو فلاں تو یہ تو وہ, تو بدعتی, تو حرامی, تو ہاں ٹھیک ہے شراب پیتا ہوں گا, حرام کرتا, بدعتی ہے, بدعت کرتا ہوں گا. جا کے پیار سے سمجھائے, نہیں سمجھائے. یا تو آپ کو دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہمدردی ہونا کہ اس کو سمجھا کے جنت میں رستہ بیت کے کھانا, یا تو پھر آپ کو اپنی مرضی کا رہنا دین ایک, چلو اس کو نکال کے پھینک دو بھائی, جان دو آگ میں, جان دو, اپنے کیا کرنے کا ہے, جلدی نکالو جنت میں سے اس کو. بھائی تو سگریٹ پی رہا, گناہ کر رہا, تو گیا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کام گناہ کر رہے ہیں تو دعوت کا کام چھوڑ دو, لیکن تھوڑا اپنے اوپر بھی تو نظر ڈال لو. آپ رات میں ننگی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, اور ایک بھائی کے وہ عمل پہ آپ پیچھے لگ گئے جو انشاءاللہ انہیں بھی کوشش کر رہا ہوں گا جیسا آپ کوشش کر رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں. بلکہ کئی بھائی تو اس میں سے نکلنے کی فکر بھی نہیں کر رہے ہیں شروع میں. ایک ٹائم آنے کا جب ہٹ کرتی نا بات, جب پریشان ہو جا رہے. اچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, ایک نوجوان آ گیا تھا, آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنا کی اجازت دو. بولا کیا بولا؟ زنا کی اجازت دو. آج جا کے مولوی صاحب کے پاس کوئی پوچھا تو پریشانی کو عالم ہو جائے گا بھائی. لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں, ہمیشہ مولویوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا چلتا. میں جتنے اساتذہ کو میرے جانتا ہوں, میرے ٹیچرز جو ہے, علماء جو کبار, میں ہمیشہ بولتا ہوں کبار علماء سے علم حاصل کرو, جن کی داڑیاں سفید ہو گئی, جن کے اخلاق کو آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ. میں کبھی کبھی اسٹیٹس بھی لگاتا ہوں, بہت سارے علماء ہیں سفید داڑیاں جن کی, مقصود حسن فیضی صاحب, عبدالرشید مجاہد آبادی میرے شیخ پیر جس کو بولتا ہوں میں, مسعود عالم صاحب ہے, ارشاد الحق حصری صاحب ہے, ضیاء الرحمن صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال یہ لوگ جو ہے, یا بہت سارے اور بھی ہیں جن کے نام لے لو, اس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ اچھے نہیں ہے میرے بھائی, پورے اچھے ہیں, اہل علم ہے ماشاءاللہ.
आज भी अगर ऐसे आलिम के पास जाके आप टेढ़ा बिंगा सवाल करेंगे तो अदब के साथ ही जवाब देते, क्योंकि इनको मालूम है नबी का अखलाक कैसे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके पूछ रहा नौजवान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिना की इजाजत दे दो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको क्या करें? साहबा परेशान हो गए, क्या पूछ रहा, अपने से ना जोशीले, मगर ऐसे भी जोशीले नहीं, मुफ्ती बन के नहीं थे तो बहरहाल नबी की अदब और एहतराम में सवाल सही था उसका, उसको पूछा भाई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको क्या तरीके से बोले कि उसको बुला के बिठाए। अच्छा, इन्हें खुद मांग रहा इजाजत गुनाह की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बिठा के समझा रहे हैं। एक भाई गुनाह कर रहा, रे उन्हें ऐसा क्या इन्हें गुनाह करने की इजाजत दो, बोला जिना ला तकरबु जिना, अल्लाह बोला, इन्हें बोला जिना की इजाजत दे दो। बरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बुला के पूछे, क्या तू पसंद करेंगा कि कोई जो है ना तेरी माँ के साथ जिना करे? ये मालूम आपको कि तेरी बहन के साथ, बेटी के साथ। अब मैं सारे पोर्न एडिक्ट्स देखने वाले, कभी कभी भी देखने वाले होते ना, या नंगी औरतों को पोर्न नहीं भी देखे, तो क्या वो शख्स जो देखता, क्या वो शख्स चाहेगा कि अपनी सगी माँ को कोई दूसरे लोग नंगे देखे? क्या वो चाहेगा कि अपनी बीवी को कोई नंगा देखे? अल्लाहु अकबर। ये मेरी बात नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बोले वैसे ही उसको आज के दौर में पोर्न एडिक्शन के लिए पूछ रहा हूं। यहां दिल हिल गया ना? अल्लाहु अकबर। अच्छा, फिर थोड़ी देर के लिए सोचो, यहां पे आप रात में बैठ के देख रहे, शादियां नहीं हुए, देख रहे, मजे आ गए, अरे खतरनाक मामला रहता भाई, वो किक नहीं मिल रहा, वो मजा नहीं आ रहा। वालेकुम सलाम। क्यों नहीं आ रहा मजा? क्योंकि पर्टिकुलर पोर्न स्टार चाहिए उसको ढूंढता। अगेन उसमें पर्टिकुलर पोर्न स्टार का फलां था भाई, वो वीडियो जो है ना, इन्हें देखा तो मास्टरबेट करे तो इसको मजा आता, इसका डोपामिन के साथ साथ जो भी है सब सुकून, रिलैक्स, नहीं हिट करा, मजा आया। उससे हटके करा तो फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। उसकी ही फेवरेट पोर्न स्टार को देखने के बाद उसकी मर्जी का सीन नहीं आके मास्टरबेट करा भी तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अल्लाह ताला तेरे को हलाल बीवी दिए, बात तेरे को क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा मेरे प्यारे भाई? चलो रात में देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपके जोड़े बनाया। मैं तो आशिकी पे बोलता था, तुम यहाँ पे गर्लफ्रेंड से बात करी तो उन्हें भी बॉयफ्रेंड से बात करी, यहीं दिल हिल गया। आप नंगी औरतों को देख के खुश हो रही हैं, आपकी फ्यूचर वाइफ नंगे मर्दों को देख के अगर खुश होने वाली रही तो कैसा? ये सोचे कभी? किसी को नहीं मालूम। शादी हो गई, पोर्न एडिक्शन करे नहीं करे मालूम ही नहीं है, लेकिन अल्लाह को मालूम। आप जैसे आपकी बीवी वैसी, खैर अच्छों को बुरी की अच्छी कभी ऐसी भी हो जाते एक्सेप्शंस, लेकिन अपन तो डर जाएंगे ना। नंगी औरत को आप देखिए, उन्हें नंगे मर्दों को देख के खुश हुई तो खत्म हो गया मामला मेरे भाई, फिर खत्म हो गया। शादी के बाद आप क्या समझ रहे हैं? शादी के बाद आप समझ रहे हैं चलो मेरे को जो ना बीवी से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो साइड चिक्स तो है, स्टेपनीज तो है, कॉर्पोरेट्स में ऑफिस तो है, कुछ नहीं तो नहीं है, जान दे रहे भाई कोई अफेयर नहीं है तो नहीं है, बीवी से सेटिस्फाई नहीं हो रहा। शादीशुदा मर्द लोग भी मास्टरबेट करते हैं, शादीशुदा मर्द लोग भी पोर्न एडिक्शन में हैं। ये तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। अगेन अल्लाह करे मेरी बात गलत हो, एक पोर्न एडिक्ट है और शादी हो गई उसकी, ठीक है, एक पोर्न एडिक्ट है, शादी हो गई, पोर्न एडिक्शन नहीं छूटा उसका, शादी के 2-3 साल हो गए फिर भी पोर्न देख रहा, तो फिर उसके ऊपर वैसे भी अल्लाह की रहमत होना, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ खालिस अल्लाह की रहमत होना तो ही निकलता इन्हें, वरना शादी होने के बाद भी इन्हें पोर्न एडिक्शन में रहा तो कोई दुनिया का माइका लाल नहीं निकाल सकता, गारंटी बोलूंगा। सिर्फ वैसे भी अल्लाह ही निकालते हर चीज से, जरिए भी बनते ना, इसको तो कोई जरिया काम नहीं आने वाला है। शादी भी हो गई, इन्हें पोर्न एडिक्शन नहीं छोड़ रहा। आप लोगों को मैं सुनाऊंगा आगे आगे बहुत बातें आने वाली है। शादी हो गई लेकिन कुछ नहीं कर सक रहा, तो अगेन इसको क्या है, वॉशरूम में जाके अपनी फेवरेट पोर्न स्टार को देख रहा और जाके अपनी बीवी के पास जा रहा। अच्छा, आप ना ये 5 साल से तो ये मैं यूथ केयर से कर रहा हूँ, अब आपको BF के टाइम की बात बता रहा मैं 90s की, तो ये चीज़ के ऊपर जो ना बहुत सारी चीज़ें मालूम थी, एज सच पोर्न नहीं मालूम था, लेकिन हम ना इसके ऊपर नौजवानों में बात करके इससे जो भी है डिस्कस करते थे वो टाइम से ही अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत सारी चीज़ें मालूम है। अब 5 साल में तो बेहिसाब चीज़ें ही मालूम हो गई, इतनी चीज़ें ओपन हो गई। तो ये जो सुना रहा हूँ मैं ये किस्से, ये चुप ऐसी हवाई फायर नहीं कर रहा हूँ भाई, और आने वाले आप सर पकड़ के बैठेंगे। यानी इन्हें इतना कमजोर नाकारा हो गया, इसके अंदर जो है ना कुछ हरकत नहीं हो रही, तो इन्हें क्या कर रहा, जब तक पोर्न नहीं देखा हरकत नहीं हो रही तो इन्हें वो कर रहा। अल्लाह अकबर। कुछ एक बीमारी होती, बच्चों को जो है ना गे बन जाते हैं, तो इन्हें इसके साथ कोई पीछे से सेक्स नहीं करा लड़का जब तक इसको हरकत नहीं होती थी, तो इन्हें औरत के पास जाने, बीवी के पास जाने, पहले बच्चे के पास जाता, खुद कराता, फिर जाता बीवी के पास। अच्छा, किसको ये बातों को
अजूबा नहीं दिख रहे, हाँ हो सकता है या है बोल के मालूम किसको, जरा हाथ उठा, मालूम, वेरी गुड, ओफ वेरी गुड। कम उम्र में नौजवान बच्चे को मालूम, बहुत अच्छी बात है, मगर अवेयरनेस के लिए है। मल्लापल्ली में 2 बच्चे गड़ गए हैं, न्यूज में आ गए, फोटोओं के साथ है। एक ऐप होता, मैं कब से बोल रहा हूँ, गेस का ऐप्स होते हैं, ये तमाशे, मैं कब से की बोलता हूँ, कोडिंग है लोगों के तमाशे, पब्लिक गार्डन में मीटिंग होते हैं, गेस के अलग दुनिया है वो लोग, उसमें मैरिड मर्द मुसलमान भी जाते, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो बहरहाल वो गे कहाँ से आ गया अपन, इस पे से निकलेंगे पहले भाई, तो अल्लाह अकबर। अच्छा, खामोशी इसके ऊपर जो ऐसा बोले, बहुत सारे रीजंस है मेरे भाई। या तो आंखों पे अल्लाह तबारक व तआला जो है, अल्लाह तो नहीं, अपनी हाथों से पर्दे डाल लिए, इसको इतना बड़ा नहीं समझ रहे होंगे, या नहीं तो फिर मेरे कुछ और वजह दिखती नहीं आप। ये मेरे भाई खतरनाक भी, कोविड से इंसान मर रहा था बोलते हैं, कोविड से मर भी गए लोग जो भी होगा, उसके बारे में खुतबे हो रहे हैं, बयाना हो रहे हैं। मैं समझता हूं कोविड से अगर मर भी गया तो इंशाल्लाह ईमान पे रहा तो इंशाल्लाह उसको अजर ही है, तकलीफ से भी मर गया तो। पोर्न एडिक्शन से इंसान की पूरी दुनियावी जिंदगी, माँ बाप से, भाई बहन से, खुद का रिश्ता, बीवी बच्चों से, सबसे, सेहत के एतबार से बर्बाद भी हो रहा और आखिरत बर्बाद हो जा रही। इसके ऊपर एक खुतबा भी और एक बयान भी क्यों नहीं हो रहा? ऐसा तो नहीं है नहीं मालूम यार। अगर नहीं मालूम तो अपने इमाम और मौलवी साहब और अपने आलिमों को, बिचारों को नहीं भी मालूम होगा, जाके अकेले में बोलो, प्लीज इसके ऊपर कुछ तो भी बोलो। आप लोग बोले तो बोलेंगे ना, उन लोगों को शायद नहीं भी मालूम हो। मेरे जानने वाले दोस्त भी है, मेरे से कम उम्र है, मेरे उम्र वाले तो खैर, मैं तो बड़ी उम्र का हूं, तो मेरे जो दोस्त थे वो तो आलिमा ही बन गए काफी अर्से से। मेरे जो छोटे दोस्त ही बोलेंगे, तालिब इल्म में, मदरसों में पढ़ रहे हैं और माशाल्लाह काफ़ी उलेमा के साथ मेरा रहा। तो अल्लाह महफूज रखे, उन लोगों से भी सुना कि उनके भी रहता, अब तालीम दोस्तों में मालूम था, कई दीनी लोग भी इसमें इन्वॉल्व है मेरे भाई। अब आप लोग जज मत करो लोगों को, प्लीज जज मत करो। जैसा अपन इंसान है, हाँ उनके पास इल्म रखे है, उनके पास एक ही कमजोरी होंगी, फाइट कर रहे होंगे उनका, लेकिन उनको भी हेल्प की जरूरत है, उनको भी हेल्प की जरूरत है। कुछ नहीं तो नहीं, दुआ कर दो, अल्लाह सबसे पहले जो ना हमारे को निकालो और हमारे जो भी अच्छे लोग हैं जो इसमें फंसे उन लोगों को निकाल दे अल्लाह। ये अच्छा, उसके बाद अब जो है शादीशुदा जिंदगी पे इफेक्ट इसका जो होता, एक पॉडकास्ट हम लोग करे थे कि हिडन रीजन फॉर डिवोर्सेस, डिवोर्स होता सुने ना, वो थोड़ा तलाक खुला। इसमें से आप लोग क्या समझते, पोर्न कितना रोल प्ले करता? ओहो 60-70%। अच्छा 60-70% इफ इट इज रिलेटेड टू सेक्स ऑल्सो, इन्हें कमजोर होगा वगैरह, इफ दैट ये है, ये भी हो सकता, लेकिन इसकी एक खतरनाक वजह भी है, अल्लाह आलम। ऐसा दिखता एक अच्छी बच्ची है, नमाज़ पढ़ती, शरीफ है, नहीं देखती कुछ भी, लेकिन जनाब साहब पोर्न एडिक्ट है, तो अल्लाह क्या एक अच्छी बच्ची के साथ एक फहाश आदमी को रखेंगे? अल्लाह खुद रिश्ता तोड़ा दे भाई। आपके हाथ से अच्छी बच्ची चले जाती, अल्लाह ना करे, इसमें से नहीं निकले तो अल्लाह की मार है। मैं बोलता हूँ पोर्न एडिक्शन के बाद जो यानी तलाक खुला, अगर इसकी वजह से हो रहा, अल्लाह की मार है। और ये ऐसी मार है, अल्लाह अकबर, जो भाइयों का खुला, जो भाइयों का डिवोर्स होगा, उनसे पूछो जाके, उसके बाद शादी होना क्या मामूली बात समझ रही? और अगर आप पकड़े गए, उसकी वजह से छूट गए, उसके बाद पब्लिक तो अपनी बीबीसी है, खत्म, अब दूसरी शादी होना बोल तो लटक जाओ फिर। अच्छा, फिर एक टाइम ऐसा आता कि इंसान फोन देखते देखते, यहाँ पे तो नहीं होगा किसका भी, ना ही देखे होंगे या देखे भी होंगे या छोड़ रहे होंगे, जो भी है, आए बोले तो आप लोगों के पास ये टाइम नहीं आया, इसलिए आए कि आने के बाद उसको ये चीज बुरी नहीं दिखती, आदत हो गया खलास। हाँ एक टाइम बहुत आने के बाद उन्हें बीमार होता, कुछ तो भी होता, हरकत नहीं करता तो परेशान होके, वो अलग है, लेकिन इन्हें नहीं दिखता, लाइट हो गया, इन्हें अल्लाह से भी माफी मांगना छोड़ दिया। ये बहुत खतरनाक चीज है, इससे डरो अल्लाह के वास्ते। आपके आंखों पे, आपके दिल पे फिर जो ना अल्लाह पर्दे भी डाल दिए, स्टैम्प भी लगे, ऐसी बात हो गई, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम वाला मसला नहीं होना। अल्लाह अकबर। क्यों? आपको बुरी नहीं दिख रही, शर्मिंदगी नहीं हो रही। और जो भाया, बहुत सारे भाया मेरे को बोलते, भाई इतने दिन से रो के, लेकिन आज देख लिए बोल के बोला, एकदम ब्रेक हो जाते, रो लेते, ओला बोलते, यानी एक गिल्ट स्टार्ट हो जाता। ये ईमान की निशानी है, ईमान की निशानी है, अल्हम्दुलिल्लाह।
بچا ہوا ہے. فائٹ کرو, فائٹ کرو. آپ لوگوں کو بولا میں جا کے ان سے لڑو ان سے لڑو, بولتے ہیں یہاں پہ حیدرآباد کے اپن تو طاقت نہیں بھی رہے تو ہاں کون ہے بھائی بولتے اپن. تو کیوں اپنے نفس کے خلاف نہیں بول سک رہے؟ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں موبائل آنے کے بعد اسمارٹ فونز اور انٹرنیٹ فائدے سے زیادہ نقصان ہوا بھائی میرے حساب سے. سب کے الگ الگ ہو سکتے, ٹھیک ہے علم وغیرہ آیا لیکن نقصان زیادہ ہے اس کا. حالانکہ اس کا فائدہ زیادہ کرنا چاہیے تھا اپن امت. اس سے پہلے لوگوں کے اندر بدماشیاں چالاکیاں بھی کم تھے. ہمارے ٹائم پہ ساس بھی بہو تھی بول کے ہفتے میں ایک وقت آتا تھا, وہ دیکھ کے کتنا سیکھتے ایک ہفتے میں آیا تو. اب اتنا سیکھے, کرائم کرنے والوں سے پوچھے تو وہ لوگ بول رہے ہیں کہ پوری پلاٹنگ حملہ فلاں فلاں سیریز دیکھ کے سیکھے گئے تھے. سیم ایک بیوی اپنی بیوی کو مرڈر کیسا کرا, ایک بڑی سٹوری آئی. کیا کرا, خود جو نا سٹاکر بنا, پورا کیا کیا کی تماشے کر کے پورا اس سے چیٹنگ کرا یہ سب کر کے بلا کے مرڈر کر دے کے ہلو اس کے اوپر ڈالنے کا. یعنی کیا پلاننگ, دیکھو کہاں سے آ رہی پلاننگ. یہ اتنا خطرناک ہے. تو یہ اس سے اپن کیا کیا کر رہے ہیں یارو. یہ موبائل سے کچھ بھائی بہن ایسے بھی ہیں جو قرآن سیکھتے, درساں سنتے. اچھا یہی اچھا زمزم کا پانی سب پیے. اب زمزم کا پانی میں اس میں آپ کو لے کے بولتا ہوں بھائی اتنا زمزم اتنی شراب اتنا پیشاب. اللہ اکبر. وہی آج ہمارے دل اور زندگی کا حال ہے. نماز قرآن ننگی فوٹواں زنا. ایسے ہی ہے نہیں ہے اس جو ہے اس میں. اور پھر گناہ کر کے مزے بھی لینے والے بھی بہت لوگ ہیں. اور ہمارا مزہ جو ہے نا اس میں چاہے گا کہ بھائی یہ جب تک نہیں کرے دل کو وہ نہیں ہو رہا. اور ایک پاگل پن کی بات لا کے چھوڑ دیں, کچھ حد تک وقتی طور پہ دکھتا بھی ہوگا, اسٹریس بسٹر ہے کہتے ماسٹربیشن. اوکے ٹائم بینگ دکھتا بھی ہوگا, لیکن ایز اے مسلم آپ پہلے تو غلط کام ہے, لیکن ایز اے مسلم آپ کا ضمیر اور دل بھی مارتا پھر بعد میں. اچھے ایمان والے ہیں تو نہیں. آپ ماسٹربیشن کے نقصانات آپ لوگوں کو بولوں گا تو آپ نہ بولیں گے ارے بھائی یہ تو کوئی بول رہے نہیں کہ یعنی کیسا یہ بھی ہوتا ہے. پورن ایڈکشن کے یہ بھی ہوتا. جو لاسٹ لیول پہ پورن ایڈکٹ ہے اس سے اگر آپ نہ ملے, میرا تو دل چاہتا کہ کوئی آگے بڑھ کے جو نا اپنی سٹوری سنائے, لیکن بیچارے کیسا سنیں گے یار. اپنی پبلک جیسا ٹیبو ہے, خالی بات کرنا ہے ٹیبو ہے, انہیں سنایا تو اس کو تو جو نا پوری زندگی کی دنیا کا سب سے بڑا ولن بنا دیں گے. بلکہ میں بولوں گا کوئی آگے اگر دنیا کا بندہ سنایا تو دنیا کا اس کو پوری دنیا والے اس کو ایک اسپیشل پلیس دینا. دوسری چیزوں کو دیتے, اپنے دین کے میٹر میں نہیں دیتے. دوسرا چھوڑ دیا تو انہیں ڈرگ فائٹ کرا, انہیں زنا چھوڑا, ریہاب سینٹر میں گیا. یہ بات کو اتنا کامن کر دو, پورن ایڈکشن ہے, پھیل گئی بیماری ہے, تاکہ لوگوں کو اس کے اوپر بات کرنے ایزی ہو, شرم نہ آئے, اہل علم کو بھی شرم نہ آئے انشاءاللہ. کیونکہ بیچارے علماء بھی ڈرتے ہوں گے بھائی پون وون بول دیں گے پبلک کو, ہاں مول صاحب کدھر, موبائل کھولے تو اس کے پاس ننگی عورتیں رہتی, لیکن مول صاحب نہیں بولنا. یہ ہے اپنے پبلک بھی پریشان کرے گی بیچاروں کو, یہ نہیں بولنا وہ نہیں بولنا, اتنی نماز پڑھانا, اتنا خطبہ دینا. تو میرے بھائی اگر کوئی انسان یہ پورن ایڈکشن میں تو اس کی زندگی آخرت دنیا برباد ہو جانے والی ہے, اس کی شادی شدہ زندگی برباد ہونے والی ہے. انہیں کبھی بھی اپنی وائف سے سیٹسفائی نہیں ہونے والا ہے, اور نہ ہی انہیں اپنی وائف کو سیٹسفائی کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں اس لیے نہیں کر سکتا؟ ایک ریزن ہی دے رہا ہوں, بہت سارے ریزنز ہیں. اس کو وہ شدت کی لسٹ, سیکشل ارج اپنی بیوی کو دیکھنے سے نہیں آتی. اچھا شادی ہونے کے بعد بیوی ہو گئی, بیوی آئی 1 سال 2 سال اچھی دکھتی نہیں, بچہ ہونے کے بعد نیچرلی اللہ کی طرف سے اس کی فزیکل جو بیوٹی تھی یا اس کی جو باڈی جو تھی اس کی چینج ہو جاتی. اب انہیں فیک چیزاں دیکھنے کی عادی ہوگا نا, یہ آگے لاؤں گا میں, تو اس کی بیوی اس کو پسند نہیں آتی. جب اس کو پسند نہیں آتی تو انہیں کیا ہوتا, انہیں وہ لیول کا جو ہے نا اس کے اندر سیکشل ارج اور لسٹ نہیں آتی, اور اپنی شرمگاہ جیسی ہونا ہے اسٹف نہیں ہوتی, اپنی بیوی کو انہیں سیٹسفائی نہیں کر سکتا. یہ ظلم کر رہے ہیں بیویوں پہ, نہیں کر رہے ہیں. پھر آج ہمارے لوگ ظلم کی بات کرتے, بیوی کو مارا ظلم ہو گیا, بیوی کو تنخواہ پیسے لا کے نہیں دیا ظلم ہو گیا, بیوی کو کچھ, یہ ظلم. اور کمرے کے اندر یہ ظلم ہو رہا سو نہیں بولتے کوئی بھی, اس کا حق نہیں ہے. پاک دامن عورت کا حق نہیں ہے کہ آپ اس کو سیٹسفائی کرو. اہل علم بولتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھے تو سیکس سے پہلے فور پلے جو ہے نا آپ کو معلوم ہوتا. حدیث میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ فور پلے کر رہے ہیں, کس کر رہے ہیں, ٹنگ کس کر رہے ہیں. آج ہمارے بچے فرینچ کس کی بات کرتے. یہ بات نہ کو بولو بھائی, چھپاؤ. بیٹھ کے فلمیں دیکھیں گے, اچھی بات بولنے نہ کو بولو. ڈبل سٹینڈرڈز میں ڈوبے ہوئے اپنی سوسائٹی. تو معلوم یہ ہوا
अहले इल्म बोलते हैं कि वाइफ को विदाउट सेटिस्फाई करे नहीं हटना मर्द, इन्हें बेचारा 1-2 मिनट में खत्म हो जाता पोर्न एडिक्ट। वल्लाही बच्चे मेरे को मैसेज आते कि भैया शादी हो गई, कुछ नहीं कर सक रहे, एंटर भी नहीं हो सक रहे, फारिग हो जा रहे। ये आलम है। और जब इंशाल्लाह आगे बात आएंगी, मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें बोलूंगा। अल्लाह अकबर, मेरे पास इतनी बातें रहती है, बात टॉपिक खत्म ही नहीं होती भाई। लेकिन जो भाई यहां पर बिल्कुल ये चीजों से निकल गए या नहीं देखे जिंदगी में, आप लोगों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। हर काम हो रहा, नमाज को बोलने वाले हैं, गाने ने सुना बोलने वाले एक तो भी मिलता दुनिया में। बहुत कम लोग हैं जो पोर्न एडिक्शन पे बात कर रहे हैं। आप लोग नहीं हैं इसमें और उम्मत को नहीं जगाएंगे आप ला, तो कयामत के दिन अल्लाह आपको पूछने वाला है मेरे भाई। वैसे तो बहुत चीजें पूछने वाला है, ये तो पक्का पूछते होंगे अल्लाह ताला। इतनी भी अच्छा देख रहे, शर्मा नहीं, बात नहीं कर रही, नहीं देख रहे ना, बोलो। हालांकि मैं भी जो बोल रहा हूं, बहुत सारे बोलोगा बोले अरे भाई तुम इतना खुल के बोलते रहे, अभी तो नहीं स्टार्ट हुआ, आने वाले में बहुत खुलने वाला हूं मैं। नहीं खुले तो नहीं मालूम होता, अपनी जो नीयत है अल्लाह जानता। अब लोग मेरे बारे में चल जो समझते समझ लो, तो भाई क्या करने का है मेरे को लोगों का सोचे तो काम नहीं होता। लेकिन हमारे खिलाफ बहुत सारी बातें हुई भाई। लोगों को मालूम नहीं, मैं मेरे को 4-5 साल से जानने वाले मदीने में मेरे उस्तादा उलेमा, कौन मेरे घर में कौन आलिम आके रुके, कितने आलिमों से अटैच हूँ किसी को मालूम नहीं। और जिसको दिल में आया बोलते, बोलने तो छोड़ो, बहरहाल बोल देते। आलिम से मशवरा नहीं करते, आलिम नहीं है इनके साथ, कुछ तो ही बोलते। हालांकि उलेमा के हमारे पास टॉक्स भी है, हमारे यूथ केयर चैनल यूट्यूब पे। लेकिन आज तक कोई भी मसलक का ना आलिम, ना दोस्त, ना भाई, ना दुश्मन, कोई एक शख्स नहीं बोला भाई तुम लोग फोन के ऊपर बोल रहे हो। बल्कि अहले इल्म माशाल्लाह जो जिसे हम अटैच है, वो ना बहुत खुश होते, वो ना हमारे को जो है ना बहुत खुश होते इस बात पे कि माशाल्लाह अपना ये काम कर रहे हैं, करते रहो, कॉलेज स्कूल्स में जॉब हो रहे हो ना, ये काम भाई जरूरी है। आप लोग नहीं बोलेंगे, अल्लाह के पास पूछे। और आज आप लोग आ गए, मेरे अल्लाह तू गवाह रहना, मेरे को जितना मालूम है उतना तो लोगों को समझा दिया। अल्लाह तू गवाह रहना, तू गवाह रहना, तू गवाह रहना। अब आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, अपन पूरे मिलके एक दूसरे का साथ दे के पूरी सोसाइटी को हिलाए ना मेरे भाई। अगर नहीं करेंगे ना, सिर्फ आप लोग सिर्फ शादीशुदा जिंदगी बर्बाद होगी, समझ रहे? अरे नंगी औरत को जिना देखते हुए रात में जाके अपनी बीवी के साथ इन्हें दुआ पढ़ के सोहबत करना था, जिना देख के आके सोहबत करेंगे तो बच्चा पैदा होगा, तो कैसा बच्चा पैदा होगा? सोचो आने वाली जनरेशन कैसी होंगी, फिर दज्जाल को फॉलो करेंगे, फिर इसके जिम्मेदार कौन बने? हम जैसा बोलते नहीं, हमारे अम्मी पापा नहीं सिखाए। अपना बच्चा बोलता हमारा बाबा फोन देख के जो ना हमारी वालदा के साथ आया तो मैं पैदा हुआ, बोलते जब कैसा बोलते, क्या बोलते? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं मेरे भाई, और जो भाई स्ट्रगल कर रहे हैं, करो स्ट्रगल, और इंशाल्लाह इसमें तरीके बताएंगे। नमाज को अच्छी कर लो पहले, तो अभी बहुत तरीके आने वाले हैं इंशाल्लाह। जो भाई यहाँ पे आए, आप लोग प्लीज दूसरे टॉक्स में आ रहे नहीं आ रहे नहीं मालूम, ये टॉक नेक्स्ट वीक आओ इंशाल्लाह मेरे भाई। उसके बाद जो भाया नहीं आए, उन लोगों को लेके आओ। उसके बाद बहुत सारे जो है ना इफेक्ट्स आएंगे, उसके क्या क्या इफेक्ट होती है अपनी माइंड पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी क्या क्या बहुत डीप बातें हैं भाई, बहुत डीप बातें हैं, वो सब बात करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के कोई सवाल है, अगर आप लोग हम लोगों को डायरेक्ट या नहीं पूछ सकते, Q&A भी रखेंगे, तो इंस्टाग्राम पे फेक आईडी बना के सवाल डाल दो, एनोनिमस कोई भी इंस्टाग्राम की यूथ केयर की आईडी पे सवाल कर दो, मालूम भी नहीं होता कौन करे, उसको हम लोग यहाँ पे इंशाल्लाह अगर मालूमात रहे तो इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अल्लाह ताला से दुआ भी करो, अल्लाह हम तो नहीं फंसे, अगर जो भी नहीं फंसा भाई, जो फंसे अल्लाह उनको निकाल दे। ये इतनी भयानक बीमारी है भाई, लोग परेशान। लास्ट थॉट अगर जिना नहीं आ रहा, अच्छा बच्चा जिना नहीं सोचता, सुसाइड सोचता, उन्हें बोलता नहीं भाई मैं नहीं निकल सक रहा हूँ। अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अला नबीना मोहम्मद। कफ़ारतुल मजलिस पढ़ लीजिए। अच्छा, बुक्स है, एक भाई की तरफ से हदिया आया है, ज़रा बताओ तो कौन सी बुक है? ओके माशाल्लाह, ये भी बहुत काम आने वाली चीज़ है हमारे लिए, पोर्न एडिक्शन को छोड़ने के लिए, और बल्कि बहुत सारे गुनाहों को छोड़ने के लिए। हिस्नुल मुस्लिम, ये हमेशा हम जो है बोलते हैं जिक्र अस्कार करना, इसमें मॉर्निंग एंड इवनिंग सप्लिकेशंस एंड रिमेम्बरेंस आता, जिक्र रिमेम्बर ना, तो रिमेम्बरेंस आता, और हर नमाज के बाद के अज़कार भी आते, और हर वक्त के वास्ते दुआ है। ये बुक आप लोग रख लीजिए और इसको पढ़िए। जिनके पास नहीं है वो ऐप भी डाउनलोड कर ले सकते, फोर्ट्रेस ऑफ द मुस्लिम इंग्लिश में, हिस्नुल मुस्लिम उर्दू में है, और ये ऑथर का नाम है साद अल कहतानी, सईद बिन अली अल कहतानी। अच्छा, साद को सही लिखे रहा हूँ, साद ही शेषा ना, साद है नहीं, सही लिख दे रहा हूँ।
تو بہرحال الحمدللہ یہ بہت بھائی یہ جو نا ناشتہ لنچ اور ڈنر سب ہے، یہ بھوک کے نکل جاؤ گھر سے، بھوک کے نکل جاؤ بھائی، لیکن صبح کے اذکار چھوڑے بغیر مت نکلو. اتنا بھیانک طریقے سے جو نا اپنے کچھ نظر حسد جادو بلایات لگ جاتے ہیں. اور اس کے اندر بہت دعائیں، پون سے بچنے کی بھی دعائیں آپ لوگوں کو بتائیں گے، ماسٹربیشن سے بچنے کی بھی دعا بتائیں گے انشاءاللہ آگے. کفارت المجلس میرے ساتھ پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.